Allahu Akbar, Allahu Akbar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहब ने एक सवाल किया कि जी इस्तिखारे का मसनून तरीक़ा बताया जाए ताकि हम लोग उस पर अमल करें, जो भी कोई दुश्वारी सामने आए। तो उसी को सामने रखते हुए मैं इस्तिखारे का मसनून तरीक़ा बताता हूँ, आप उसको गौर से सुनें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने अपनी किताब के अंदर मसनून तरीक़ा लिखा है कि आदमी इस्तिखारे की नीयत से 2 रकात नमाज अदा करे और उसके बाद में जो इस्तिखारे की दुआ है उसको पढ़ा जाए और उसके बाद में जो भी फ़ैसला हो वो ही आपके लिए बेहतर है। बहुत से लोगों के जहन में ये बात होती है कि इस्तिखारा जो है वो रात को किया जाए इशा के बाद, और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद में बिस्तर पर सोया जाए तो ख्वाब में दिखाई देगा कि ये काम मेरे लिए बेहतर है या नहीं है। या बहुत से हजरात ये समझते हैं कि इस्तिखारा सिर्फ़ रात में ही होता है, दिन में नहीं होता। ये गलत है। इस्तिखारा कभी भी कर सकते हैं, किसी वक्त भी कर सकते हैं। उसमें सिर्फ़ 2 रकात इस्तिखारे की नीयत से पढ़नी है और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ मनक़ूल है उसको पढ़नी है, जो इंशाअल्लाह आखिर में बताई जाएगी। और इस्तिखारे के बाद में आदमी का दिल चाहता है, क्योंकि आदमी, बहुत से हजरात ये कहते हैं कि दिल के अंदर वो बात ज़ाहिर हो जाती है जो उसके लिए बेहतर होती है। अगर दिल के अंदर कशमकश रहे, किसी तरफ रुझान ना हो, तो याद रखना जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा अल्लाह तबारक व ताला उस रास्ते को ज़रूर आपके सामने लाएगा। ऐसा नहीं है कि वो रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा, बल्कि जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है फ़ैसला, अल्लाह तबारक व ताला इस्तिखारा करने के बाद में उसकी बंदिशें लगा देता है। अब हम ये समझते हैं कि इस्तिखारा किया लेकिन हमारा जो दिल का खदशा था वो ख़त्म नहीं हुआ, या हमें जो है इससे फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आया, जिसको हम चाह रहे थे वो नहीं आया, तो याद रखना यही फ़ैसला तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हें वक्ती तौर पर ये लग रहा है कि ये गलत है, हालांकि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर भी इसका समरा दिख जाएगा और आखिरत में इसका क्या है, इसका जो समरा है, इसका जो बदला है वो ज़रूर आपको ज़ाहिर होगा। बहरहाल अब इस्तिखारा रात को लेट करके आदमी, रात को जब आदमी बिस्तर पर जाता है उससे पहले इस्तिखारे की नमाज़ पढ़ता है। तो कुछ हजरात ने लिखा है कि अगर आदमी रात को नमाज़ पढ़कर लेट जाए तो ख्वाब के अंदर कुछ ज़ाहिर हो जाता है। ये ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आदमी को अगर रात में सो जाए और उसको अगर सफ़ेदी या सब्ज़ कलर दिखे तो जो भी काम उसके दिल में मुतमईन, जिस काम पर वो मुतमईन हो वो उसके लिए बेहतर है, और जो उसके दिल के अंदर जो बात है उससे मुतमईन नहीं है तो उसको काला या लाल कलर दिखेगा। इसके अलावा जो भी फ़ैसला होगा इस्तिखारा करने के बाद में, आदमी जो भी फ़ैसला होगा वो अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए बेहतर करेगा। मसलन एक वाक़या बताता चलूँ, क्योंकि आम तौर पर हमारे अगर ख़िलाफ़ होता है तो हम उसको समझते हैं कि ये हमारे ख़िलाफ़ है और हम इससे मुतमईन नहीं हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मैं आपको वाक़या बताते चलूँ जिसको मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने ख़ुद अपनी मसनून तरीक़े इस्तिखारा के अंदर लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसको नकल किया है डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह से, और उन्होंने बयान किया कि ये वाक़या गालिबन मेरी नज़रों से तो गुज़रा नहीं, बाकी अगर डॉक्टर साहब ने बयान किया है तो इंशाअल्लाह ये ज़रूर कहीं इसका सबूत होगा। वाक़या कुछ इस तरह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला से क्या है, हम कलामी के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक साहब मिले और उसने कहा कि मूसा कहाँ जा रहे हो? तो हज़रत मूसा ने साफ साफ कहा कि मैं अल्लाह तबारक व ताला से गुफ्तगू करने के लिए जा रहा हूँ। तो उस साहब ने हज़रत मूसा से कहा कि मूसा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला से मेरी भी दरख्वास्त रख देना कि क्या है, तुम भी बताओ। तो उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुसीबत ज़दा हूँ, आफतें मेरे ऊपर पड़ी हुई हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला से मेरे लिए कहा जाए कि या अल्लाह फ़ला शख्स है और वो बड़ा मुसीबत ज़दा है, परेशान है, उसकी परेशानियों को दूर करके
اللہ تبارک و تعالی اس کے یہاں جو ہے نعمتیں برسائے یا نعمتیں نازل فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ تمہاری اس بات کو ضرور وہاں بیان کیا جائے گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی ہوئی کوہ طور پر، اور اس کے بعد میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں وہ بات یاد رہی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، ایک صاحب ملے تھے راستے میں اور اس نے اس طرح کی باتیں کہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ موسیٰ تم کیا چاہتے ہو؟ کیا میں اس کی آفتیں دور کر دوں اور اس پر رحمتیں نازل کر دوں، یا نعمتیں اس کو کیا ہے دے دوں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ، جب اس نے کہا تو آپ اس کی دعا کو قبول کر لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ یہ بتاؤ کہ تھوڑی نعمتیں دوں یا زیادہ دوں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ جب اللہ سے مانگا ہی جا رہا ہے تو زیادہ مانگ لوں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ، جب دے ہی رہا ہے تو زیادہ نعمت دے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ چلو، اس کی میں نے دعا قبول کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی۔ اس کے بعد میں جانے کے بعد کچھ دن کے بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے لوٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھی اس صاحب سے ملا جائے جس نے مجھ سے دعا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی ہے۔ اب انہوں نے وہاں جا کر معلوم کیا، گھر پر پہنچے اس کے اور اس سے معلوم کیا کہ فلاں شخص کہاں ہے، تو کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا کہ یا اللہ، میں نے تو کیسی دعا کری تھی اور اس تو اس دنیا سے چل بسا۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پھر کلامی کی کہ اللہ یہ کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ، جب تم نے یہ کہا کہ یا اللہ، اس کو جب تو نعمتیں دے ہی رہا ہے تو زیادہ دے، تو دنیا کے اندر تو زیادہ نعمتیں نہیں مل سکتی۔ دنیا کے اندر ساری دنیا بھی اگر میں کسی کو دے دوں تو وہ کثرت نعمت نہیں ہے، زیادہ نعمت نہیں ہے، بلکہ یہ مختصر ہے۔ اگر اس کو زیادہ نعمتیں مل سکتی ہیں تو وہ جنت میں مل سکتی ہیں، اس لیے میں نے اس کو کیا ہے دنیا سے اٹھا لیا اور اس کو زیادہ نعمتیں جنت دے کر کے میں نے اس کو عطا کی ہے۔ بہرحال ایسے ہی دنیا کے اندر اگر ہم چاہیں کہ زیادہ نعمتیں ہوں، ہم جو استخارہ کر رہے ہیں اس سے، تو یاد رکھنا تمہارے لیے وہ بہتر ہے جو تم کیا کہے، جو تمہارے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کو ایک معمول بتاتا چلوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ جب کوئی ان سے کسی مسئلے کو معلوم کیا جاتا، دریافت کیا جاتا، کسی بارے میں بھی، کوئی دینی مسائل ہو یا اور بھی کچھ اس کے علاوہ، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود اس بات کو کہتے ہیں کہ کبھی میں اس بات کو نہیں بھولا کہ اگر کسی نے کوئی سوال کیا مجھ سے تو میں ترنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں اسی وقت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ، یہ پتہ نہیں کیسا مسئلہ مجھ سے پوچھے، کیا سوال کرے، یا اللہ تو مجھے صحیح طریقے سے کیا ہے اس کے جواب دینے کی توفیق دے اور میں صحیح طریقے سے اس کو جواب دے سکوں، یا اللہ ایسی بات میرے دل کے اندر ڈال دے جو اس کے سوال کا جواب صحیح ہو۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ معمول تھا۔ تو میرے عزیزوں، استخارہ کیا جائے، ضرور کیا جائے، اور یاد رکھنا استخارہ کرنے کے بعد میں نا امید ہرگز نہ ہونا۔ یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر جو تمہارے لیے بہتر ہے اللہ تبارک و تعالی وہی فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کیا ہے اسی میں تمہیں خوش رکھے گا اگر تم خوش رہنا چاہو گے۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ 2 رکعت نفل استخارے کی نیت سے پڑھے اور اس کے بعد دعا پڑھ کر کے اللہ سے دعا کرے، بلکہ ایک دم اس کو جلد فوراً فیصلہ کرنا ہوتا ہے، وقت نماز کا نہیں ہے اس کے پاس 2 رکعت کا۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سی دعا کی تلقین فرمائی ہے کہ جب ایسا کہیں مسئلہ پیش آ جائے کہ ایک دم فیصلہ کرنا ہو تو آدمی اس دعا کو ایک دم فوراً پڑھ لے اور اللہ سے اندر ہی اندر دعا کر لے، اور وہ دعا یہ ہے اللہم اغفر لی واختر لی۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا ارشاد فرمائی ایک دوسری حدیث کے اندر کہ اللہم اہدینی واسددنی۔ یہ 2 دعا مختصر سی ہیں، آدمی کو جب فوراً کہیں استخارے کی ضرورت پڑے تو ترنت ان کو جو ہے پڑھ لے اور اللہ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کے بارے میں کیا ہے اچھا فیصلہ فرمائیں گے۔ اور وہ دعا جو 2 رکعت نماز کے بعد پڑھنی ہے وہ دعا یہ ہے، اس کو بغور سنیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ
وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفه عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرزني به۔ اس دعا کے اندر جو الفاظ آیا ہے ان هذا الامر، تو اس کے اندر جو بھی مقصد ہو، آدمی جب یہاں پہنچے تو اس مقصد کو تصور کرے، یعنی اپنے ذہن کے اندر اس بات کو لائے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کر رہا ہے، جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے۔ دو جگہ جو لفظ آیا ہے ان هذا الامر، تو وہاں پر دل کے اندر اور ذہن کے اندر اس بات کو دہرائے، اور پھر انشاءاللہ وہ فیصلہ ہوگا جو آپ کیا ہے چاہیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو، کمنٹ میں جا کر ہم کو لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا تسلی وقت جواب دیا جائے گا۔ اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیا جائے اور گھنٹی کے بٹن کو دبایا جائے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو ایک دم آپ تک پہنچے اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تبارک و تعالی آپ سے بھی راضی ہو اور ہم سے بھی راضی ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔